نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 دفعہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کیسے لرز گئے ہوں گے، کانپ اٹھے ہوں گے، کون وہ بدبخت ہے، کون وہ شقی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 دفعہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب جواب سنیے، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے، جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے؟ آپ کی فہرست میں تو گناہ ہی نہیں، کبیرہ کیا سوال، صغیرہ بھی نہیں۔ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ذرا بد اخلاقی ہے، کج خلقی ہے، بس اچھا کردار کا معاملہ نہیں ہے، یہ کہیں گے، گناہ کی فہرست میں نہیں آئے گی بات۔ کبیرہ بہت بڑی شے ہے، لیکن اس پر اللہ کے رسول نے 3 دفعہ قسم کھائی، ایمان نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں۔ اب بتائیے ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے سر پہ ہے۔ اور سنیے، فرمایا حضرت انس ابن مالک نے، یہ روایت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے یہ کوئی ایسی ویسی روایت نہیں ہے، متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، اس سے اونچا درجہ روایت کا ہے ہی نہیں۔ راوی کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ان کی والدہ لے کر حاضر ہو گئیں، یہ بچہ حضور آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے پاس رہے گا، ٹھیک ہے۔ وہ حضور کے خادم خاص ہے، جیسے ذاتی کوئی ہوتا ہے معاملات میں مدد کرنے والا، خدمت کرنے والا، وہ ہیں انس ابن مالک۔ چونکہ ان کا تعارف ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک بات پہلے اور سنا دوں، جو بچہ اپنے اس بچپن سے لے کر 9 برس کی عمر تھی جب آئے حضور کے پاس، انتقال کے وقت عمر کتنی ہوگی؟ 19 برس، 10 برس حضور کی خدمت میں رہے۔ پہلے تو حضور کے اخلاق کی جو گواہی وہ دے رہا ہے وہ اس کی زبان سے سنیے کہ میں 10 برس حضور کی خدمت میں رہا، کسی بات پر ڈانٹنا تو کجا، حضور نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ ہے ایک آقا کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اگر نہیں کیا خود کر لیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ حالانکہ بچے ہیں، بچوں کو ویسے بھی ڈانٹ ڈپٹ دیا جاتا ہے، لیکن نہیں۔ اب ان صحابی کی ایک گواہی سنیے، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، فرماتے ہیں کہ شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کبھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو۔ الفاظ سمجھ رہے؟ جب بھی خطبہ دیتے تھے آپ یہ الفاظ ضرور فرماتے تھے، شاذ کبھی رہ جائے تو رہ جائے، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس میں ایفاء عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ بنا پھرتا ہو وہ دیندار، بنا پھرتا ہو وہ صاحب ایمان اور امتی حضور کا، امانت داری نہیں تو ایمان نہیں، ایفاء عہد نہیں تو دین۔ کس کا فرمان ہے؟ کسی آج کے زمانے کے مفتی کی بات نہ سمجھ لیجئے گا کہ جس کو آسانی سے آپ چاہیں تو رد کر دیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور سنیے پھر ایک متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی، راوی پھر کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. کیسے ممکن ہے؟ ایمان ہو اور زنا ہو جائے، پھر وہ ایمان دھیلے کا ہوا؟ کیا قدر و قیمت اس ایمان کی؟ وہ تو اٹھا کر پھینک دینے کی چیز ہے. ایمان اور اخلاق پہ اثر انداز نہ ہو، ایمان اور کردار کو نہ بدلے، ایمان اور عمل کو نہ بدلے تو کس مرض کی دوا؟ پھینکو اٹھا کر. نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور زنا ہو، نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور چوری ہو. لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا. ہاں توبہ کرے تو ایمان واپس آ جائے گا. الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. ہاں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور ایمان لائے، تجدید ایمان کرے، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان زائل ہو گیا. ویسے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر لگاتا رہتا ہے. جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے. جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایمان تو نہیں لائے ہو پھر بھی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگرچہ تم مومن نہیں ہو لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ غفور ہے، رحیم ہے. یہ اس کی شان غفاری، شان رحیمی کا صدقہ ہے. اسی طرح منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گناہ کے بعد جب تک توبہ نہ کی جائے ایمان نہ آئے دل میں دوبارہ. اور ایک آیت جو میں نے آپ کو سورہ فرقان کی سنائی اس سے بھی یہ متبادر ہوتا ہے. لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب گناہ سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان جو ہے پھر دل میں آ جاتا ہے. لیکن ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کے ساتھ ہے، آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو 9 برس تک حضور کے خادم خاص رہے. وہ فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ الفاظ نہیں کہے. گویا کہ ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ حدیث بیان کرتے تھے آپ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں. کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کوئی ایمان نہیں. اور جس شخص میں ایفائے عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں. دین تو نام ہے، آپ عہد کرتے ہیں اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں وعدہ خلافی کرے وہ اتنے بڑے وعدے کو نبھائے گا جو پوری زندگی کے اوپر حاوی ہے. یہ نوٹ کر لیجئے، لیگل لیول پر، لیگل ایمان کے لیول پر ایمان علیحدہ عمل علیحدہ، حقیقی لیول پر، قلبی ایمان والے لیول پر ایمان اور عمل صالح گتھے ہوئے ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل. اب آئیے تیسری شرط، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. انہوں نے آپس میں یا بہت زیادہ شدت کے ساتھ، باب تفاعل کے اندر 2 خواص ہیں، مل جل کر کوئی کام کرنا یا مبالغہ ہوتا ہے، بہت شدت سے وہ کام کرنا. میں ان دونوں کے اعتبار سے ترجمہ کروں گا.
اور وصیت کا لفظ آتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی شخص مرتے ہوئے جو بات کہتا ہے، اہم ترین بات جو سمجھ رہا وہی تو کہے گا نا۔ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، یا وہ عوام الناس کو حق کی وصیت کرتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ، دونوں ترجمے ہو گئے۔ یہ عمل صالح اور ایمان کا لازمی تیسرا نتیجہ ہے۔ دیکھیے فزیکل لا بھی یہ ہے، اگر کہیں بھٹی ہے آگ کی تو اس سے حرارت ماحول میں نفوذ کرے گی، اگر برف کی سل رکھی ہوئی ہے تو اسے برودت ٹھنڈک ماحول میں پھیلے گی۔ اگر کسی میں عمل صالح اور ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نیکی کا پھیلاؤ نہ ہو، نیکی اس کی ذات سے نہ نکلے، نہ دوسروں تک پہنچے۔ اٹس the physical phenomenon۔ نمبر 2، یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے، share it with others۔ شرافت، مروت۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند ہے۔ اگر تم اسلام لے آئے ہو، ایمان لائے ہو، نیک عمل کر لیے، بھائی اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ جن سے تمہیں محبت ہے، جن کے ساتھ خلوص ہے، جن کے ساتھ اخلاص ہے۔ یہ دوسری بنیاد ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے تواصی بالحق خود بخود برآمد ہوگا۔ اور ایک تیسری بات ہے حمیت، غیرت۔ میں یہاں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ ایک طویل عرصے تک اپنے زمانہ طالب علمی میں یہ حدیث خطبہ جمعہ میں سنتا رہا۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کی ان میں یہ حدیث ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، تلپٹ کر دو۔ جیسے صدوم اور عامورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا، ویسا عذاب ان بستیوں کے اوپر لے آؤ۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین۔ اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی۔ اب آپ کسی آدمی کی نیکی کا تصور کیجئے، یہ گواہی دینے والے کوئی کرائے کے گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں جو چاہو گواہی دلوا لو، اتنے پیسے چاہیے۔ جبرائیل ہے، اور کس کی جناب میں کہہ رہے ہیں؟ جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، الٹ دوں اس بستی کو۔ اب جواب سنیے، قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر اور پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون نے جوش نہیں مارا، اس کا چہرے کے اوپر خون نہیں آیا۔ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے، اگر تو آپ میں جان ہے تو وہ جانے دیں گے اس کو، اور اگر جان نہیں ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تب بھی غصہ آئے گا، کانپیں گے آپ غصے کی وجہ سے، چہرہ آپ کا سرخ ہو جائے گا، یہ تو کم سے کم ہوگا نا۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ اپنی نیکی میں لگا رہا، اس نے دیکھا نہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ماحول میں اللہ کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں،
ماحول میں اللہ کے احکام پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں، یہ لگا رہا تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، لہذا بستی کو پہلے اس پر پلٹو اور پھر دوسروں کو۔ یہ ہے تعلق تواصی بالحق کا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔